الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کے سرکشیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ پچھلے درس میں ان کے سرکشیوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ ذکر ہوا کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ جب سرکشی نافرمانی حد سے گزر جاتی ہے تو انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے، اور دل کی سختی یہ اللہ رب العزت کے رحمت سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ رب العزت کے رحمت سے دور ہو چکے ہیں، اب یہ تمہارے گروہ میں شامل نہیں ہوتے۔ تو اس سے پہلے ان یہود کا ذکر تھا جو کٹر قسم کے یہود، اور بعض ان میں ایسے تھے جو ظاہری طور پہ ایمان کا اظہار کرتے تھے اور دل میں ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان منافقین کا ذکر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، ہم بھی تمہارے طرح ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اب ایسا ہوتا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کبھی کبھار اپنی سچائی ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تورات میں آپ لوگوں کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یہ تمام علامات تورات میں پائی جاتی ہیں۔ اب وہ دوسرے ان کو ڈانٹتے تھے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو مسلمانوں کے سامنے ایسے باتوں کا اظہار کرتے ہو کہ یہ کل قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں گے کہ یہ یہودی ہمیں بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ان کی نشانیاں، اور خود نہیں مانتے۔ افلا تعقلون، کیا تم میں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے؟ اگر یہ مسلمانوں کے سامنے اظہار نہ کرتے تب بھی اللہ کے علم میں تو تھا، اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہے اور ان کے پاس علم بھی ہے، لیکن اس قساوت کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی طبیعتیں اتنی بگڑ چکی تھی کہ یہ اپنے ذات میں یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہم اظہار نہیں کریں گے وہ اللہ تک نہیں پہنچے۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا انہیں یہ خبر بھی نہیں ہے کہ اللہ جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو چیز ظاہر کرتے ہیں اسے بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو دل میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ،
بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں. اس سے پہلے ان یہودیوں کا ذکر ہوا جو پڑھے لکھے. بعض ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے ہیں، کتاب کو نہیں سمجھتے ہیں. الا امانیہ، مگر چند جھوٹی امیدیں، جھوٹی باتیں عام کی ہوئی ہیں، اور اسی کے سہارے یہ اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں. وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ تو اٹکل کی باتیں کرتے ہیں. مثلا آگے ان کا ذکر آئے گا. ایک تو کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہم آگ میں جائیں گے نہیں، اگر چلے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے، جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن ہم آج جہنم میں رہیں گے. اور کہتے ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ ہوں گے، جو جو یہودی ہوگا اسے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے. یہ من گڑت باتیں بنائی اور اس کو اپنے دین کا ایک جز بنا لیا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے طرف سے کوئی حکم لکھا، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے. یہودیوں میں زنا کی سزا رجم تھی. جو شادی شدہ زنا کرے، جیسے اسلام کے اندر یہ ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کرے اس کو رجم کیا جاتا ہے. اور یہ لوگ ایسا کرتے، اگر کوئی مالدار بندے سے ایسا ہوتا، کسی بڑے بندے سے، آدمی سے ایسا کام سرزد ہوتا تو اس میں تعویل کرتے، کہتے اس کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھا کے بازاروں میں گھمایا جائے، بس اتنی سزا یہ اس کے لیے کافی ہے. اس طرح کے کئی احکام وہ اپنے طرف سے ملاتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا کا یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا سکیں. دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے خاطرہ وہ اپنے اللہ کے احکام میں تبدیلی کرتے تھے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے طرف سے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس حکم میں تبدیلی کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا. تو یہودیوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ احکام الہیہ میں تغیر لاتے تھے. اور یہی مسلمانوں میں بھی یہ جو خباثت ہے مسلمانوں میں بھی آ گئی. اب مسلمان اللہ رب العزت کے احکام میں کسی طرح تغیر ہو کے سہولت و دنیا کا فائدہ ملے. اب مثال کے طور پر آج آپ طلاق لے لیں، آج کل طلاق ہی ہے. ہمارے دارالفتہ میں تقریباً 80-85% جو مسائل آتے ہیں وہ طلاق کے آتے ہیں، اور اس میں غلط بیانی بھی ہوتی ہے اکثریت. اب وہ پہلے معلومات لیتے ہیں کہ بھائی جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے طلاق دی، اور جب ہوش آیا اب پریشانی ہو گئی، ندامت ہو گئی، اب اسے دوبارہ رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی فتویٰ حاصل ہو جائے کہ اس کو میں دوبارہ رکھ لوں. اب اس میں اپنے بیانات میں تبدیلی کی جاتی ہے.
اور بعض اپنے مذہب سے بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہاں جیسے بیان آئے گا فتویٰ اسی طرح کا ملے گا۔ ایک بندہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک بار طلاق دی ہے۔ مسئلہ پوچھا، اب اس کا حکم تو یہ ہے کہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر دوبارہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، وہ یعنی زبانی طور پہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے، 3 بار طلاق دی، چاہے وہ ایک مجلس میں دے، الگ مجلسوں میں دے، الگ وقتوں میں دے دے، تو اب دوبارہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ شوہر آ کے کہتا ہے میں نے 1 طلاق دے دی، بیوی آ کے کہتی ہے مجھے 3 طلاقیں دی گئی۔ اب جو ظاہر ہوگا شریعت اسی کے مطابق فیصلہ دے گی، شوہر کے قول پہ فیصلہ ہوگا۔ اگر بیوی کے پاس ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو شوہر کے قول کو اعتبار کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی بیوی، آپ رجوع اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہری فتویٰ ہے۔ اگر نفس الامر اور واقع میں اس بندے نے 3 طلاقیں دی تھی، غلط بیانی کرتے ہوئے آگے کہا کہ میں نے 1 بار کہا ہے، تو مفتی کے فتوے سے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ وہ جب تک زندہ ہے وہ زنا میں مبتلا ہے۔ تو اب یہ جو وعید اللہ رب العزت نے یہودیوں کے لیے ذکر کی، اسی طرح یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ رب العزت کے حکم میں تغییر اور تبدیل کی کوشش کرتے ہیں، کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہی وعید ہے کہ ویل للذین یکتمون الکتاب، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور حقیقت میں اور نفس الامر میں یہ اس کے خلاف۔ تو یہ وعید ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کے حکم میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پہلے بندہ اللہ کے حکم کو، مثال کے طور پہ طلاق ہے، اگر کسی کا ارادہ ہو طلاق دینے کا، وہ کسی مستند عالم کے پاس جائے اور اس کے پاس اپنا مسئلہ رکھے کہ ایسی صورتحال ہے کہ مجھے کس طرح طلاق دینی چاہیے، طلاق کی صورت کیا ہونی چاہیے، کہ اس کے بعد اگر ندامت ہو اپنے اس ارادے پہ، اپنے اس اقدام پہ، تو وہ اس ندامت کو ختم کرنے کا طریقہ بھی ہو نا۔ شریعت میں جو طلاق کا طریقہ ہے، اس میں اگر کسی کو ندامت زندگی بھر ہو تو دوبارہ رکھ سکتا ہے، 1 طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے، اگر نہیں رکھنا ہے عدت گزرنے کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، بس آپ سے چلی گئی۔ اور اگر آپ کو ندامت ہو جائے عدت کے دوران 3 مہینے کے اندر، زبانی طور پہ کہہ دو کہ میں نے رجوع کر لیا، رجوع ہو جائے گا۔ اگر رجوع نہیں کیا، عدت کا عرصہ گزر گیا، پھر کبھی جا کر نکاح کرنا چاہتا ہے، دوبارہ تجدیدی نکاح کر سکتا ہے، نئے مہر کے ساتھ گواہوں کے سامنے ایجاب اور قبول ہو جائے گا تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور تغییر و تبدیل کرنے والے، اپنے لیے سہولت تلاش کرنے والوں کے لیے یہ وعید ہے۔ باقی ان کے جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کی جو جہالات ہیں، ان کا ذکر آنے والے آیتوں میں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔